حیران ہوں گے کہ کتنے ہم نے لباس پہن کر یہاں تک آنا پڑتا ہے۔ ویسے تو میں ہنس رہا ہوں یہ، لیکن ڈھٹائی والی یہ ہنسی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی، اس کو اوپن کورٹ کہنا، اس کو عدالت کہنا، اس کو جو ہے انصاف کے ایوان کہنا، اور اس ماحول میں وکالت کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ جی جیل ٹرائل تو اوپن ٹرائل ہوتا ہے، جی تو پھر آئے ایک دفعہ ذرا یہاں آ کر بھگتیں، ذرا ایک پیشی بھگت کے دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک بٹھاتے ہیں۔ اب آپ کو دیکھیں کہ مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور صبح سے لے کر یعنی آپ کو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے۔ اور کل شکایت ہوئی کہ آپ نے کیوں نہیں یہاں کھڑے ہو کر بتایا، لیکن اتنا ایگزاسٹ ہو گئے تھے کہ جان ہی نہیں تھی کہ ہم آپ کے پاس کھڑے ہو کر اور کوئی آپ کو تفصیل بتا دے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیس کے ساتھ تو کیا ہونا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو آج عمران خان صاحب کی جو ہم نے وہ کی تھی، وہ غلطی سے ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے کی غلطی سے انہوں نے سنگل بینچ کے پاس لگا دیا وہ کیس۔ جسٹس گل اورنگزیب کے پاس جب لگا اور صبح میں 9 بجے، 9:15 بجے کے قریب باری آئی، میں پیش ہوا تو جج صاحب کہنے لگے کھوسا صاحب یہ تو نیب کے خلاف آپ نے کیا ہے۔ تو میں نے کہا جی لکھا ہوا ہے اس میں، یہ تو 2 ججز کے پاس لگنا چاہیے، ڈویژن بینچ یہ سن سکتی ہے، تو یہ سنگل جج کے پاس، میرے پاس تو لگی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جناب یہ میرا قصور تو نہیں ہے۔ تو جج صاحب کہنے لگے میرا قصور بھی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ ہی کے آفس سرکاری دفاتر کا قصور ہے، اور اس لیے کسی بھی سرکاری افسر کی یا کسی سرکاری ادارے کی کسی غلطی کی سزا جو ہے وہ کسی پاکستانی شہری یا سائل کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو جج صاحب نے، جب میں نے انہیں عرض کیا کہ یہ 2021 میں یہ تعیناتی صدر پاکستان نے کی تھی اس وقت کے قانون کے مطابق، 2022 میں ترمیم ہو گئی، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ، وفاقی حکومت تعینات کر سکتی تھی نیب کے جج کو، اور وہ بھی چیف جسٹس متعلقہ، یعنی جو بھی صوبے کا چیف جسٹس ہو یا مرکز کا ہو، تو اس کی مرضی اور رضا اور رغبت سے ہی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو جو ہے جج کو تفویض کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر وہ سرونگ سیشن جج ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرونگ ہونا چاہیے، ریٹائرڈ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور ڈیپوٹیشنسٹ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو موجودہ جج صاحب جن کے سامنے ہم آئے ہیں، وہ نہ تو وفاقی حکومت نے انہیں تعینات کیا تھا کبھی بھی، اور اس کا ترمیم کا اطلاق جو ایکٹ 2022 کا ہے، اس ترمیم کا اطلاق یہ 85 سے کیا گیا، 85 سے کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2022 سے لے کر آج تک جو بھی جج صاحب کیس سنتے رہے ہیں، وہ بلا اختیار و بدون جو ہے کسی جورسڈکشن کے وہ سنتے رہے۔ وہ تمام کارروائیاں جو ہے کالعدم متصور ہوں گی، کیونکہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک بات یہ تو جج صاحب بھی کہنے لگے اچھا یہ وہی جج صاحب ہے ہائی کورٹ کے، کہنے لگے، میں نے کہا جی ماشاءاللہ وہی جج صاحب ہے جنہوں نے نواز شریف کا کیس بھی سنا، جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا بھی کیس سنا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی کیس سنا، اور اب ماشاءاللہ عمران خان صاحب کا بھی کیس سن رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ مقبول اور منظور نظر ہے، اور سبھی کام انہی کو تو یار بس کر چپ کرنا، پلیز ڈونٹ انٹرفیئر۔ تو یہ میں نے کہا جی یہ وہ ماشاءاللہ مقبول ترین جج صاحب ہیں جن کے ذمہ سارا کچھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ من پسند فیصلے کروائے جا سکیں۔ تو ایسے میں بہرکیف مجھے جج صاحب کی ذات سے کوئی ایسی پرخاش شکایت نہیں ہے، بہت ماشاءاللہ نرم اور حلیم گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا رویہ بالکل ایسا، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی قسم کی مجھے کوئی شکایت ہے یا میرے کسی ساتھی وکیل کو شکایت ہے، بہت پلیزنٹ ہے، لیکن بات یہ قانون کی ہے، قانونی تقاضوں پر وہ پورے نہیں اترتے۔ اور جیل ٹرائل میں نے آپ کو بتا ہی دیا، جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صعوبتیں گزر کے جو ہے یہ جیل ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہے،
اوپن ٹرائل کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. اور جج صاحب خود ڈویژن بینچ جو ہے پہلے فیصلہ یہ کر چکی سائفر کیس میں دو مرتبہ سائفر کیس میں یہ خصوصی یعنی یہاں جیل ٹرائلز کو کالعدم قرار دے چکی ہے یہی ڈویژن بینچ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. تو بارگیف جج صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ اب ڈویژن بینچ کے پاس جانا لگ سکتا ہے تو غلطی ہمارے سٹاف سے ضرور ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی آج ہی یعنی آج کے دن میں نے کہا اس کو آج ہی ڈی بی میں پلیز لگا دیجئے گا کیونکہ جج صاحب کو بڑی جلدی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کس کی ہدایت ہے کہ اس کو جلدی یکسو کرنا ہے. اور یکسو کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا جی اس لیے مہربانی کر کے آج ہی لگائیں تاکہ مزید کارروائی اس میں جو غیر آئینی اور غیر قانونی کی جا رہی ہے وہ نہ ہو سکے اور مانع ہو جائے اور رکاوٹ اس میں آ جائے. تو بہرکیف انہوں نے کہا میں تو چیف جسٹس کے ساتھ بھیج سکتا ہوں فائل آپ کی استدعا کے ساتھ لیکن بینچ کا کانسٹیٹیوٹ کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے. یہ چیف جسٹس صاحب ضابطے کے مطابق کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھیج دی. ہمیں منتظر رہے اور 12:30 بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی کہ چیف صاحب نے کل کے لیے اس کیس کو جو ہے وہ ڈی بی جو ہے ڈویژن بینچ جسٹس گل اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں اس کو کل کے لیے لگا دیا ہے جس کی سماعت ڈی بی 12 بجے کے بعد 12:15 بجے کے قریب کرے گی. سو ہم نے آ کے یہاں بتایا جج صاحب کو منتظر تھے ہمارے تو ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ دونوں کیس جو آپ سماعت کر رہے ہیں ان دونوں کیسز میں ہم نے اسٹے مانگا ہے عدالت عالیہ سے اور وہ آج جزوی سماعت سنگل جج کے پاس ہوئی ہے لیکن چونکہ سنگل جج سن نہیں سکتے تھے اس لیے کل کے لیے یہ ڈویژن بینچ کے پاس لگی ہے. آپ مہربانی کر کے اسے مزید سماعت سے احتراز کیجئے گا تاکہ فیصلہ ہائی کورٹ کا آپ کے سامنے آ جائے اور پھر اس کی روشنی میں جو بھی ہوگا اگر اسٹے ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ سن نہیں سکتے ہیں آگے اس میں پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی اور صورت ہوگی تو پھر ہم حاضر ہیں. آپ بھی میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے لیکن باہر کیف انہوں نے کہا کہ اسٹے تو ابھی نہیں ہوا تو نہیں ہوا. ہم نے کہا وہ تو واقعی صحیح بات ہے آج جب سماعت نہیں ہوئی تو اسٹے کہاں سے ہونا تھا. تو باہر کیف وہ کل کے لیے انہوں نے آج گواہان کے جرح بھی کی اور گواہ بھی قلم بند کیے اور پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے. اب مزید ان دونوں کیسز میں پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے. سر پارٹی قیادت کی میٹنگ ہوئی ہے آج پارٹی قیادت کی آپ میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سر کیا کہیں گے جو پارٹی قیادت کی میٹنگ ہوئی ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کیا ری وزٹ کیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں؟ نہیں چند حلقوں پر ہے صرف چند حلقوں پر جو ہے جس میں شکایات آئی تھیں یا جس میں کوئی ایسے پارٹی تنظیم کی جانب سے کوئی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا ان پر گوہر صاحب کو عمیر نیازی صاحب کو اور میں بھی اس میں شامل تھا شعیب شاہین صاحب بھی شامل تھے اس میں ان پر غور و خوض مزید ہوگا. باقی ایسا نہیں ہے باقی تو سارے جو ہو چکے